ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کتاب ہستی کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب ہستی کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تمام حاضرین و سامعین کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کی یہ بابرکت رات اور اس کی خوشی مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کا جاگنا، یاد مصطفیٰ میں اور ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے استاد المحترم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک لیکچر سن رہا تھا۔ وہ خیر بہت تفصیلی ہے، میرے مضمون سے ہٹ کر ہے، میرا مضمون وہ نہیں، لیکن ایک بات جو آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں انہوں نے کی اور میرے دل کو لگی بہت۔ میں چاہتا ہوں آج کی رات آپ بھی اس سے لطف اٹھائیں، حظ اٹھائیں اور مزہ لیں۔ آپ کو اپنے اس جاگنے کا، اپنے اس بیٹھنے کا اور آج کی رات میں مزید جاگنے اور مزید محفل اٹینڈ کرنے کا جذبہ مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو یہاں بھی محافل ہمارے پاس اس مسجد میں بھی ہوتی ہیں، ہماری محافل کو اگر آپ دیکھیں تو لوگ شب برات میں جاگتے ہیں، شب قدر میں جاگتے ہیں۔ شب برات اور شب قدر میں ہوتے ہیں نا پروگرام، 27ویں رات کا پروگرام ہوتا ہے، یا اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ، 21، 23، 25، 27، 29 جاگتے ہیں، شب برات جاگتے ہیں، اور آج کی شب میلاد بھی لوگ جاگ رہے ہیں۔ آج کی شب میلاد بھی لوگ جاگ رہے ہیں۔ تو علماء نے اس پر بحث کی، گفتگو کی کہ شب میلاد کا جاگنا افضل ہے یا شب قدر کا جاگنا افضل ہے۔ شب قدر جو لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر، لیلۃ القدر کتنی راتوں سے افضل ہے؟ بولیں 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کا جاگنا افضل ہے یا آج کی 12 ربیع الاول شب میلاد کا جاگنا افضل ہے؟ علماء نے اس پر گفتگو کی، بڑی تفصیل ہے، بڑے دلائل ہیں علماء کے پاس، مگر حضور شیخ الاسلام کی جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دلائل ایک طرف، مگر ذوق کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذوق کی بات یہ کہ شب قدر کو جو لوگ جاگتے ہیں، شب برات پر، شب قدر پر، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جاگتے ہیں نا؟ کس لیے جاگتے ہیں؟ بولیں نا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جاگتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ پاک ساری رات یا حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر تک رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کر دوں؟ رب ذوالجلال پکارتا ہے، اور ان راتوں میں جو جاگتے ہیں اپنی بخشش کے لیے، اپنے سوالات کو پورا کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انعام پانے کے لیے جاگتے ہیں، ان راتوں کا جاگنا ہر ایک کا اپنے لیے ہے، مگر میلاد کی رات میں جو جاگتے ہیں وہ مصطفیٰ کے لیے جاگتے ہیں۔ میلاد کی رات میں جو جاگتے ہیں وہ بولیے حضور کے لیے جاگتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آقا دو جہاں کے لیے جاگنا۔ تو رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے نا،
آج کا جاگنا، کم از کم میں آپ کو اپنا یقین دلاؤں، واقعی یہ ہوتا ہے شب قدر میں انسان توبہ استغفار کی نیت سے بیٹھتا ہے۔ آج آپ سب بیٹھے ہیں، فقط ایک نیت ہے مصطفیٰ کی خوشی منانے کے لیے۔ آقا دو جہاں کی بولیے نا، خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، یہی بیٹھے ہیں حضور کی خوشی منانے کے لیے، آقا کی آمد منانے کے لیے، حضور کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ کی۔ اور پھر محافل ہیں ہماری، تو گھنٹے ڈیڑھ میں ختم ہو جائے گی، محفل مکمل ہو جائے گی۔ پھر ایسی ایسی محافل جو ساری رات جاری رہتی ہیں، انشاءاللہ میں بھی اس کو مکمل کر کے عالمی میلاد کانفرنس میں مینار پاکستان حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ جاگتے ہیں، رات کے سحری کے وقت تک، حضور کی ولادت کے وقت تک جاگتے ہیں، آقا کی ولادت کے وقت تک، وقت میلاد اور مولد شریف کے وقت تک جاگتے ہیں، اور جب میلاد کی گھڑی آتی ہے تب کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ میلاد کی جب گھڑی آتی ہے تب کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام۔ تو وہ شوق ہے، ذوق ہے، جذبہ ہے لوگوں کا، سخت شدید سردی میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر اس رات کی اس پہر کا انتظار کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میرے حبیب کی خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ کی خوشی منانے کو۔ تو مضمون جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، مختصر کروں گا، بہت زیادہ طویل نہیں گفتگو کروں گا، وہ ہے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مناتے ہیں، اس کی قرآن اور حدیث میں اس کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا مقام کیا ہے۔ دو تین باتیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائیں اور زندگی بھر یاد رکھیں، زندگی بھر، تاکہ کوئی شخص جو میلاد کی مخالفت میں آپ کے سامنے کوئی دلیل رکھے تو یہ دو باتیں جو آج میں عرض کر دوں گا اگر آپ کو یاد رہ گئیں تو انشاءاللہ العزیز آپ پر کسی کا اعتراض اثر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ یونس سے ہے، سورہ یونس۔ سورہ یونس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اس فضل اور رحمت کی وجہ سے خوشی منایا کرو۔ اس فضل اور رحمت کی وجہ سے بولیے خوشی منایا کرو۔ آپ زندگی میں جتنی خوشیاں مناتے ہیں وہ ساری اس آیت کے تحت آتی ہیں۔ زندگی میں جتنی ساری خوشیاں مناتے ہیں، آپ کے بچوں کی برتھ ڈیز، آپ کی اپنی برتھ ڈے، آپ کی شادی کی خوشی، آپ کی شادی کی اینیورسری، آپ کی جو خوشیاں ہیں، آپ نے مکان بنایا، آپ نے گاڑی خریدی، آپ اس کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، انفرادی لیول پر یا قومی لیول پر یوم دفاع مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست کو آپ مناتے ہیں۔ یہ ساری خوشیاں انڈیویجول لیول پر یا نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر یہ جتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان ساری خوشیوں کی، ان سیلیبریشنز کی بنیاد یہ آیہ کریمہ ہے۔ ان سیلیبریشنز کی بنیاد کیا بولیے؟ یہ آیہ کریمہ، یہ آیت مبارکہ جتنی خوشیاں ہم زندگی میں مناتے ہیں ان ساری خوشیوں کی بنیاد فراہم کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب تم پر میرا کوئی فضل ہو اور رحمت ہو، میرا کوئی فضل اور رحمت ہو، اور اللہ کے فضل اور رحمت بے شمار ہیں۔ اگر آپ، وہی رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ بے انتہا نعمتیں اللہ پاک نے انسان کو زندگی عطا کی، یہ اس کی نعمت ہے۔ یہ ہماری سانس کا آنا جانا، نظام تنفس، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو کچھ کھاتے ہیں اس کا ڈائجسٹ ہو جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
انسان کا چلنا پھرنا اللہ کی نعمت ہے. اللہ پاک نے انسان کو اولاد عطا کی، یہ خدا کی نعمت ہے. ماں باپ عطا کیے، یہ خدا کی نعمت ہے. انسان کو صحت اور زندگی کی تمام لوازمات عطا کیے، یہ رب ذوالجلال کی نعمت ہے. اللہ پاک نے اس کائنات میں بے شمار نعمتیں عطا کی. ان نعمتوں کو انسان گنے تو گن نہیں سکتا. یہ انسان ایک ایک لمحے میں گنتے چلے جائیں، نعمتوں کا شمار ممکن بولے نہیں ہے. وہ رب ذوالجلال جس نے اتنی بے انتہا نعمتیں عطا کی، اسی نے آقا دو جہاں بھی عطا کیے، اسی نے محمد مصطفیٰ بھی عطا کیے. باقی ساری نعمتیں عطا کر کے احسان نہیں جتایا. یہ محمد مصطفیٰ جن کی آمد آج کی رات میں ہوئی، آج ربیع الاول کی 12 کو جو نعمت مصطفیٰ ملی، جب یہ نعمت خدا نے عطا کی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. لوگوں باقی ساری نعمتیں ایک طرف، مگر یہ جو مصطفیٰ تمہیں عطا کی ہے، یہ میرا تم پر احسان ہے. باقی ساری نعمتیں ایک طرف، مگر جو مصطفیٰ عطا کر دیے، یہ میرا تم پر بولیں احسان ہے، یہ میرا تم پر احسان ہے. وہ رب ذوالجلال، اب آپ اندازہ کر لیں اس آیت سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ ایک آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں نعمت مصطفیٰ کے سامنے. اللہ کی ساری نعمتیں نعمت مصطفیٰ کے سامنے چھوٹی ہیں. نعمت مصطفیٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری نعمتوں کی وجہ نعمت مصطفیٰ ہے. ساری نعمتوں کی وجہ بولیے نعمت مصطفیٰ ہے. اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کوئی اور نعمت ہوتی ہی نہ. تو حضور جو اتنی بڑی نعمت ہے، وہ رب ذوالجلال جو ہر نعمت پر، ہر فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، وہ فرماتا ہے میرا تم پر کوئی فضل اور رحمت ہو تو خوشی منایا کرو، خوشی منایا کرو. جب وہ حکم دے رہا ہے، ہر فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے، اور ہم مناتے بھی ہیں خوشیاں. جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر خوشی منانا خدا کا حکم ہے، تو ساری نعمتوں کی جان مصطفیٰ جان رحمت کا ملنا، اس پر خوشی منانا ضروری نہیں ہوگا؟ آپ اندازہ کریں، جب اللہ پاک ان نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ملنے پر خوشی منانے پر خوش ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، تو یہ نعمت مصطفیٰ کے ملنے پر خوشی کا مقام کیا ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی حدیث پاک آپ کے سامنے، مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ رب ذوالجلال کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے مصطفیٰ کی خوشی مناتے ہیں. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. قربان جائیں آپ کے اس عمل میلاد پر. آپ یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، یہ جگمگانا مسجدوں کا، گھروں پر لائٹنگ کرنا، گھروں کو روشن کرنا، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں نئے کپڑے پہننا، اپنی اولاد کو پہنانا، کھانا پکانا، محلے داروں میں تقسیم کرنا، آمد مصطفیٰ کی خوشی منانا خود رب ذوالجلال کو پسند ہے. رب ذوالجلال اس پر خوش ہوتا ہے. اللہ پاک اس پر بولیے نا خوش ہوتا ہے. اس کے لیے ایک دلیل آپ کو دے رہا ہوں، بخاری کی ایک حدیث. امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی، مشہور حدیث ہے. ابو لہب نے جو اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا حضور کی ولادت کی خوشی میں، سنیے نا آپ نے حدیث پاک. یہ حدیث پاک ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب حضور کا چچا ہے. ابو لہب حضور کا بولیں چچا ہے. اس کے پاس اس کی ایک خادمہ لونڈی، وہ اس کے پاس دوڑی آئی، اس کا نام ثویبہ تھا. اس نے آ کر بتایا ابو لہب آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ پاک نے بیٹا دیا، بہت خوبصورت بچہ عطا کیا. اب وہ چچا تھا اور بھائی حضرت عبداللہ اپنے سارے بھائیوں کا کیا پورے مکہ میں ہر رہنے والے کے وہ آنکھوں کا نور تھے اور ہر ایک کے لیے خوشی کا باعث تھے. وفات پا چکے تھے، خوش ہو گیا کہ اللہ نے میرے بھائی کے گھر اس کی نشانی عطا کر دی.
جب اپنے بھتیجے کی آمد کی خبر سنی تو اپنی لونڈی کو انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا. اس نے کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اپنی لونڈی کو اس نے بولے آزاد کر دیا. جب آزاد کیا، یہ بعد میں اسلام کا دشمن تھا، دشمن اسلام، دشمن مصطفیٰ، دشمن دین مصطفیٰ. حضور کے ساتھ اتنی دشمنی کی اس نے. جب آقا نے اعلان نبوت کیا تو دشمنی تب شروع ہوئی نا. پہلے تو سارے صادق اور امین کہتے تھے، سارے لوگ پیار اور محبت کرتے تھے، اپنے جھگڑوں میں حضور کو منصف بناتے تھے، حکم بناتے تھے، آقا کی بات مانتے تھے، حضور سے محبت کرتے تھے. جب اعلان نبوت کیا، ان کے ظالم، باطل، طاغوتی اور استحصالی نظام کے خلاف آواز بلند کی تو وہ لوگ حضور کے دشمن بن گئے، حضور کی مخالفت کرنے لگے. اب یہ ابو لہب جس دن آقا نے جبل ابو قبیس پر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے. حضور کا یہ اشارہ کرنا اپنی مبارک انگلی سے اس بد نصیب کو اتنا برا لگا، آقا کو کہنے لگا اے محمد تمہاری یہ انگلی ٹوٹ جائے، اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا ہمیں یہاں پر. اللہ پاک کو اس کی بات اتنی ناپسند ہوئی، اتنی ناپسند ہوئی، قرآن میں سورت اتار دی اس ابو لہب کی مذمت میں. ابو لہب کی مذمت میں پوری سورت اتاری. پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. رب ذوالجلال نے فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اے ابو لہب تو میرے مصطفیٰ کی انگلی ٹوٹنے کی بات کرتا ہے؟ مصطفیٰ نے تو جواب نہیں دیا. میں رب ذوالجلال ہو کر مصطفیٰ کی طرف سے جواب دیتا ہوں. تو نے ایک انگلی ٹوٹنے کی بات کی، تیری 10 کی 10 انگلیاں دونوں ہاتھوں سمیت ٹوٹ جائیں. اللہ پاک کو اتنا برا لگا اور اس کے لیے قرآن کی یہ سورہ مذمت میں اتاری، اس کی کنڈمنیشن میں اتاری. میری بات آپ سمجھ گئے؟ جب فوت ہو گیا، خواب میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خواب میں نظر آیا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت عباس کو بولیے خواب میں ملا. خواب میں مرنے کے بعد آپ نے پوچھا ابو لہب کیسا رہا تمہارے ساتھ؟ تم تو اسلام کے بہت دشمن تھے، دین مصطفیٰ کے دشمن تھے، حضور کو تنگ کرتے رہے، بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہنے لگا بہت برا سلوک ہے، عذاب میں ہوں، مبتلا ہوں، تکلیف اور پریشانی میں ہوں، مگر ہر ہفتے جب سوموار کا دن آتا ہے، سوموار کے سوموار دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے. سوموار کے دن میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے. اور وہ انگلی جس سے اشارہ کیا تھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے شرح میں لکھا اور کئی اور احادیث اس پر آئیں کہ وہ انگلی جس سے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، رب ذوالجلال ہر سوموار کو اس کی انگلی سے دودھ، شہد یا پانی اس کی نہر جاری کر دیتے ہیں. وہ آقا کا دشمن تھا، میلاد کی خوشی میں رب ذوالجلال نے اس کو بھی آرام عطا کر دیا. ہر سوموار کے سوموار اللہ پاک ابو لہب کو حضور کی ولادت کی خوشی کے صدقے میں اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے. میں نے سنا ایک عالم کو، کسی نے مجھے اس کا لنک شیئر کر دیا اور وہ بات کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ عالم ہے کوئی ایک اچھے، مجھے نام آتا ہے لیکن میں نہیں بولتا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں حضور کے میلاد پر ابو لہب کے میلاد منانے کی، ابو لہب کی خوشی کی، تو کہتا ہے بھائی اس سے کہاں دلیل ثابت ہو گئی؟ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر کی سنت ہے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میلاد منانا کافر کی سنت ہے. یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا سن کر. اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو ڈنڈا نہیں مارتا، اس کی مت مار دیتا ہے. یہ مت ماری گئی ان لوگوں کی، مت ماری گئی. اٹھا کر دیکھیں تعلیقات، حافظ ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، علامہ عینی کو پڑھیں، حافظ ابن علامہ سیوطی کو پڑھیں، حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، اس آیہ مبارکہ کی، اس حدیث مبارکہ کی شرح کو، شروحات کو پڑھیں. حیران عجیب و غریب بات ہے. ہمارا میلاد کا مبدا، ہماری دلیل، ہماری سند جس سے ہم میلاد منانے کی سند پکڑتے ہیں، وہ ابو لہب کا خوشی منانا نہیں تھا، رب ذوالجلال کا اس کی خوشی کو قبول کرنا ہے.
ہماری دلیل کیا ہے بولیے؟ ابو لہب نے خوشی منائی اپنے بھتیجے کی ولادت کی، مگر قبر میں اس پر رحم کون کر رہا ہے؟ بولیں کیا کر رہا ہے نا؟ قبر میں اس پر آرام، سکون، تسلی جو اس پر نازل ہو رہی ہے، عذاب میں جو تخفیف ہو رہی ہے، وہ رب ذوالجلال کر رہا ہے۔ تو ہمارا میلاد منانا، ہمارے میلاد کی دلیل، مبدا استدلال ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر خدا مصطفیٰ کے دشمن سے میلاد کی خوشی قبول کرتا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں سے کیوں نہیں کرے گا؟ مبدا استدلال سمجھے آپ؟ اگر خدا دشمن سے قبول کر رہا ہے مصطفیٰ کی خوشی، اور یہ بات بھی بتا دوں، کسی کافر سے کافر کا نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا، کسی کافر کا نیک عمل قبول بولیں، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، کافر کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جب کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہے مرنے کے بعد، اس کا اجر اس کو دنیا میں ملے گا، اس کا اجر رب ذوالجلال کسی کا اجر رکھتا نہیں، وہ مالک دنیا میں اس کو دے دے گا، مگر مرنے کے بعد قبر میں اس کو اجر بولے نہیں ملے گا۔ کوئی نیکی کر لے مرنے کے بعد اجر نہیں ہے، مگر حدیث بتاتی ہے مصطفیٰ کی خوشی کا فائدہ کافر کو مرنے کے بعد بھی ملا۔ مصطفیٰ کی اگر باقی ساری عبادتیں کافر کرتا رہے قبول نہیں ہوتی، ویلفیئر کے کام کرے، نیکی کے کام کرے، سکول بنا دے، کالجز بنا دے، یونیورسٹیز بنا دے، ہاسپٹلز بنا دے، سڑکیں بنا دے، جو مرضی نیک کام کرتا رہے، مگر اس کا کوئی نیک کام دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اس کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی حدیث نے بتایا ابو لہب کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، تو میں اس بات سے استدلال کرتا ہوں میلاد مصطفیٰ کی خوشی ساری عبادات سے بڑھ کر ہے۔ ولادت مصطفیٰ کی خوشی اللہ کے نزدیک ساری عبادات سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو میں نے سورہ یونس کی آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت بھی یہ بات بتاتی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منایا کرو۔ ساری نعمتیں اور فضل اس میں آئے، مگر علماء نے یہاں پر شرح کی، تفسیر لکھی کہ فضل اللہ وبرحمتہ دو چیزیں ہیں، فضل اللہ وبرحمتہ دو چیزیں ہیں نا، ایک اللہ کا فضل، دوسری اللہ کی بولیں رحمت، ایک اللہ کا فضل اور دوسری اللہ کی دو چیزیں ہیں۔ آگے فرمایا فبذالک، ذالک اس میں اشارہ بعید واحد کے لیے ہے، ذالک ایک کے لیے آتا ہے، ایک چیز کے لیے۔ آپ پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک ایک کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے۔ ذالک کتنے کے لیے آتا ہے بولیں؟ واحد کے لیے۔ اللہ پاک نے یہاں پر پیچھے دو چیزیں بیان کی، فضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اصول چاہیے یہ تھا کہ جو اشارہ وہ دو کا ہوتا، تثنیہ کا ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا فبذالک، ذالک نہیں ذالک، ذالک دو کے لیے آتا ہے، اولئک دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا یہ عربی زبان میں ایک سے زیادہ کو جمع نہیں کہتے، ایک سے زیادہ کو، باقی آپ انگلش میں اردو میں مور دین ون کو پلورل کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، مور دین ون کیا ہو گیا؟ پلورل، ایک سے زیادہ جمع۔ اردو میں بھی ہے ایک کو واحد اور دو کو بولیں جمع، مگر عربی زبان میں ایک واحد، دو کو تثنیہ اور دو سے زیادہ کو جمع، دو سے زیادہ کو جمع کہا گیا۔ یہاں دو تھے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اس کے لیے اشارہ دو کا ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے اشارہ فبذالک نہیں، فبذالک ایک کے لیے ہوتا ہے، فبذالک نون کے ساتھ۔ ان دونوں کی وجہ سے خوشی مناؤ۔ رب ذوالجلال کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے مصطفیٰ آپ فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب کسی پر ہو، فبذالک تو اس ایک کی وجہ سے، یا اللہ پیچھے دو ہیں، ذالک اس میں اشارہ واحد، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا لوگوں اللہ کا فضل اور رحمت ہو سکتا ہے الگ الگ جگہوں پر دو ہوں،
مگر جب بات غور سے سنو یہ بات کہہ کون رہا ہے، غور سے سنو یہ بات کون کہہ رہا ہے۔ ہم نے جب قرآن کو دیکھا، رب ذوالجلال نے اپنے الفاظ زبان مصطفیٰ پر چڑھائے، رب ذوالجلال نے اپنی بات زبان مصطفیٰ سے کہلوائی، فرمایا مصطفیٰ بات میری ہے، کہنا میں چاہتا ہوں مگر میں نہیں کہوں گا، قل تو کہہ دے۔ قل کا معنی کیا بولیے، بولے نا، قل کا معنی کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، اے میرے مصطفیٰ آپ کہیں، اے میرے مصطفیٰ آپ کہو، اے میرے حبیب تم کہو، قل۔ میری بات آپ سمجھے؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیں کہ خدا ایک ہے۔ اے میرے حبیب آپ کہو کہ خدا ایک ہے۔ جب رب ذوالجلال حضور سے کہلواتا ہے کوئی بات اپنی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ سے کہلواتا ہے، اس میں راز ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک اپنی بات حضور سے کہلواتا ہے تو اس میں بولیے راز ہوتے ہیں، بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جب سورہ توحید میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کی بات اپنے مصطفیٰ کی زبان سے کہلوائی، وہاں راز یہ تھا، لوگوں مجھے ایک ماننا ہے تو مصطفیٰ سے سن کے مانو۔ لوگوں اگر مجھے ایک ماننا ہے تو بولے میرے مصطفیٰ سے سن کر مانو۔ مصطفیٰ سے سن کے ماننے سے توحید بنے گی۔ یا اللہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم تجھے ویسے ایک مان لیں، کسی اور سے سن کر، اپنی عقل سے جان کر، دلائل اکٹھے کر کے کسی طرح ایک مان لیں، یا تیرے مصطفیٰ سے سن کر مانے، مانا تو تجھے ایک ہی نا۔ یا اللہ اس سے کیا فرق پڑے گا، ہم خود سے تجھے ایک مان لیں، کسی اور سے سن کر مانے، یا مصطفیٰ سے سن کر مانے، فرق کیا پڑے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، قل هو اللہ احد، لوگوں مجھے ماننا ہے تو میرے مصطفیٰ سے سن کے مانو۔ مجھے ایک ماننا ہے تو میرے، بولیے نا، مصطفیٰ سے سن کر مانو۔ یا اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے جس سے سن کر مانو گے پہلے اسے مانو گے، ہائے ہائے، جس سے سن کر مانو گے پہلے اسے مانو گے، چونکہ جس نے بات کہی جب تک اسی کو نہیں مانا اس کی بات کو کب مانو گے؟ فرمایا مصطفیٰ سے سن کے مجھے ایک مانو، جو مجھے ایک مانے وہ پہلے مصطفیٰ کو مانے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اجر دے بیٹا۔ یہ اب آپ اندازہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا، جب قل اللہ پاک فرماتا ہے نا، اس کے پیچھے راز ہوتا ہے، قل راز ہوتا ہے، بڑے بڑے راز، بڑے بڑے راز۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، اللہ پاک نے سمجھا دیا لوگوں کو، لوگوں میں اپنی توحید کا پیغام حضور کے وسیلے سے دیتا ہوں تمہیں، توحید کا پیغام حضور کے، بولیے نا، حالانکہ اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کیا لگے وسیلوں سے، اللہ تو وسیلے کا محتاج نہیں۔ ہر کوئی سو کے اٹھتا تو اس کے سرانے کے نیچے توحید کا پیغام پڑا ہوتا، لوگوں کے دلوں میں خدا توحید کا پیغام ڈال دیتا۔ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا مجھے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہوں تمہیں بات بتانے کے لیے۔ ہائے ہائے، مجھے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی جب تم سے بات کرتا ہوں تو مصطفیٰ کو اپنے اور تمہارے درمیان مصطفیٰ کو رکھتا ہوں، حالانکہ میں وسیلوں کا محتاج نہیں ہوں۔ لوگوں تم وسیلوں کے محتاج ہو کر مصطفیٰ کو چھوڑ کے مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہو؟ جب میں خدا ہو کر تم سے مصطفیٰ کے بغیر بات نہیں کرتا، تم مخلوق ہو کر مصطفیٰ کے واسطے بغیر مجھ سے سوال کیسے کرتے ہو؟ اللہ پاک نے لفظ قل کہہ کے یہ ساری حضور کی انڈسپینسبلٹی کریٹ کر دی۔ فرمایا لوگوں مصطفیٰ انیویٹیبل ہیں، حضور لازم ہیں، مصطفیٰ جس ایمان میں نہیں وہ ایمان جہنم کا ایندھن ہے، مصطفیٰ جس عقیدے میں نہیں وہ عقیدہ جہنم کا ایندھن ہے، مصطفیٰ جس کی عبادت میں مرکز نہیں وہ عبادت جہنم کا ایندھن ہے۔ ساری عبادتیں شرارت ہیں اگر نسبت مصطفیٰ نہیں ہے، ساری عبادتیں شرارت ہیں اگر نسبت مصطفیٰ نہیں، اور اگر نسبت مصطفیٰ ہے
تو ساری عبادتیں عبادت ہیں. یہ قل راز ہے اللہ کا. فرما لوگوں باقی جگہوں پر اللہ کا فضل اور رحمت الگ الگ ہوں گے، مگر سنو کس کی زبان سے کہلوا رہا ہوں. یہاں بات فضل میرا تھا، رحمت میری تھی، زبان مصطفیٰ سے کہلوائی تاکہ تمہارا ذہن کسی اور فضل کسی اور رحمت کی طرف نہ جائے. فَبِذَالِكَ اس میں اشارہ واحد بول کے کہہ رہا ہوں لوگوں، جس فضل اور رحمت کی بات میں کر رہا ہوں وہ ایک ہی ذات ہے جس کی زبان سے سن رہے ہو. وہ فقط ایک ہی ذات ہے جس کی زبان سے سن رہے ہو. یہ ذات مصطفیٰ کی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کہہ دو اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ ہے، اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ ہے. جب ان کے ملنے کی باری آئے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا لوگوں میرے مصطفیٰ کے ملنے پر خوشی منایا کرو. میرے مصطفیٰ کے ملنے پر خوشی. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ تم جو کچھ جمع کرتے ہو سارے جمع شدہ مال سے حضور کی ولادت کی خوشی منانا افضل ہے. اللہ پاک نے ہوا خیرن یہ بہتر ہے کس سے؟ مما یجمعون جو کچھ تم جمع کرتے ہو. اب جمع کیا کرتے ہیں آپ؟ یا دنیا کا مال جمع کرتے ہیں یا آخرت کا. یہی ہے نا، یا دنیا یا آخرت، یہی دو چیزیں جو جمع کرتے ہیں. دنیا کے لیے مال و دولت دنیا، اور آخرت کے لیے عبادات، ریاضات، زہد و ورع، تقوی، طہارت، ساری عبادتیں. اللہ پاک نے فرمایا ہوا خیرم مما یجمعون لوگوں جو تم دنیا کا مال اکٹھا کرو یا آخرت کی نیکیاں اکٹھی کرو، خواہ وہ مال و دولت دنیا ہو یا عبادات، طاعات، زہد و ورع ہو، جو تم جمع کرتے ہو مصطفیٰ کی خوشی سب سے بہتر ہے. مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی سب سے. بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں پھر حضور نے خود کیوں نہیں خوشی منائی. یہ بھی چونکہ علم سارا واٹس ایپ کے ذریعے چلنے لگ گیا نا جی. اب علم واٹس ایپ کے ذریعے چل پڑا، جو مرضی کہتے رہیں، واٹس ایپ پر بات آ جائے تو وہ زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں حضور نے خوشی کیوں نہیں منائی. آقا نے لوگوں سنو، حیران ہو جائیں گے آپ. میں بتاتا ہوں، حیران ہو جائیں گے آپ حیران ہوں گے. جس دور میں حضور آج سے 1400 سال پیچھے کا مکہ مدینہ ذرا کانسیپٹ میں لے آئیں. ولادت کا کوئی خوشی منانے کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. ولادت کے دن کی اہمیت کا کوئی کانسیپٹ بولے تھا ہی نہیں. اس حالت میں کہ جب ولادت کی اہمیت اور اس کی خوشی کا کوئی کانسیپٹ ہو ہی نہ، میرے آقا اس حال میں بھی ہفتے کا سوموار کا دن اپنی ولادت کا روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرتے. انداز اب آپ مکہ مدینہ کے انداز لاہور میں تو نہیں لا سکتے نا. خوشی منانے کے طریقے مکہ مدینہ میں اور لاہور میں اور. خوشی منانے کے جو جائز طریقے ہیں جس ایریا میں جس علاقے میں آپ چلے جائیں گے، جو خوشی منانے کا جائز طریقہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے. حضور مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں کے طریقے جو تھے حضور نے ان کو منع نہیں کیا. وہ رسم و رواج اسلام نہیں روکتا جب تک اسلام کی کسی چیز کے خلاف نہ جاتے ہوں. اب حضور نے، اب یہ بات یاد رکھیے گا، آقا دو جہاں نے ہر ہفتے میں اپنی ولادت کے دن کی اہمیت یاد دلائی. ویکلی سیلیبریشن حضور کی. پوچھا کہ آقا کیوں روزہ رکھتے ہیں سوموار کا؟ فرمایا فیہ ولدتو اس دن میں پیدا ہوا تھا. گویا حضور کے اپنے میلاد کا دن حضور کے لیے اہمیت کا دن تھا. حضور نے اس کی امپورٹنس اور اس کی سگنیفیکنس کو بہت کیٹیگوریکلی شو کر دیا اپنے اس عمل کے ذریعے. اور فتح مکہ کے بعد ایک بار حضور نے عقیقہ کر دیا. میلاد کا تصور بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری یہ حدیث پاک لائے ہیں. عقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن نفسہ، آقا نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا. حضور نے اپنی طرف سے بولے، اونچا بولے نا، عقیقہ کیا. اب عقیقہ کس بات پر ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، عقیقہ 7ویں روز ہوتا ہے. عقیقہ کتنے روز ہے؟ بولے 7ویں روز. اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ اٹھائیں، سیرت ابن حشام کو، سیرت حلبیہ کو اٹھا لیں، جو سیرت کی کتاب آپ کو ملتی ہے. حضور کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا عقیقہ حضور کی ولادت کے 7ویں دن کر چکے تھے.
حضور کا عقیقہ حضور کے دادا جان 7ویں دن بولے کر چکے تھے۔ اب اس پر کسی کے ذہن میں آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، اعلان نبوت سے پہلے کا، تو حضور علیہ السلام نے اپنا عقیقہ ریپیٹ کیا ہو، آ سکتی ہے نا یہ کسی ذہن میں بات، تو اس کا فوراً جواب یہ ہے حضور علیہ السلام نے باقی تو کوئی چیز ریپیٹ نہیں کی اس زمانے کی۔ حضور کا نکاح ہوا، حضور کا نکاح ہوا، نکاح مبارک حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ زمانہ جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا نا، حضور کا نکاح ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نکاح آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ جناب ابو طالب کے اس نکاح پڑھائے کو حضور نے ریپیٹ نہیں کیا، حالانکہ نکاح زیادہ اہمیت کی چیز تھی۔ اگر اس زمانے کی چیزوں کو ریپیٹ کرنا ہوتا، دہرانا ہوتا، دوبارہ کرنا ہوتا تو عقیقے سے بہت بڑھ کر نکاح تھا، عقیقے سے بہت بڑھ کر نکاح تھا۔ حضور نے نکاح ریپیٹ نہیں کیا، گویا ہر چیز ایکسیپٹڈ تھی۔ اب یہ حضور نے جو کھانا کھلایا، بکرے ذبح کیے، لوگوں کو کھانا کھلایا، راوی نے کہا عقا رسول اللہ، رسول اللہ نے عقیقہ کیا، علماء اس بحث میں پڑ گئے، آقا کا عقیقہ تو ہو چکا تھا، یہ کیا تھا؟ کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی، مگر زیادہ علماء کی توجہ ادھر گئی کہ عقیقے کا تعلق ولادت سے ہے، عقیقے کے کھانے کا تعلق بولے ولادت سے ہے۔ میرے آقا دو جہاں نے اپنی ولادت کی نسبت سے لوگوں کو کھانا کھلایا، وہ سمجھا عقیقہ ہے، عقیقہ نہیں، مصطفیٰ نے اپنا میلاد کیا تھا، عقیقہ نہیں تھا، حضور کا اپنا بولے میلاد تھا۔ اور بخاری اس حدیث کو لائے، امام بخاری اپنی صحیح میں، حضور نے اپنا میلاد کر دیا، چونکہ رواج نہیں تھا، نام نہیں تھا لفظ میلاد اس طرح مشہور جشن میلاد کے طور پر، تو دیکھنے والوں نے حضور نے بتا دیا ہوگا ولادت کی خوشی میں یا اپنی میری ولادت کی وجہ سے، تو انہوں نے سمجھا یہ عقیقہ ہے، عقیقے کا کھانا ولادت سے جڑا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نے وہاں اپنا میلاد کیا، کھانا کھلایا لوگوں کو۔ اب کوئی کہے حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا تو پھر صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ آتا ہے نا سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ دوستو اس کے کئی جواب دے سکتا ہوں، مگر آج کی محفل میں ایک ہی بات، اللہ گواہ ہے، صحابہ کرام کو وقت ہی نہیں ملا، صحابہ کو وقت نہیں ملا۔ وہ حضور کے ساتھ دن رات جد و جہد میں تھے، کوشش میں تھے، سٹرگل میں تھے، اور جب سٹرگل میں ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، آپ ہر سال قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم پیدائش وصال مناتے ہیں نا، بولیں مناتے ہیں یا نہیں بولیں؟ پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، جب پاکستان نہیں بنا تھا تو پھر بھی لوگ مناتے تھے، بولیں اللہ نہ کرے اگر پاکستان نہ بنتا، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، تو کیا پھر بھی لوگ ان کا یوم وفات اور ولادت مناتے؟ نہیں۔ جب کوئی لیڈر کوئی چیز اچیو کر لیتا ہے، پھر اس کا دن، پھر اس کا پیدائش کا، اس کے وصال کا دن منایا جاتا ہے۔ حضور کے صحابہ فتح مکہ کے بعد ممکن ہے ان کو انتظار ہوگا، حضور کی ولادت کی شاید وہ خوشی بھی کرتے، مگر جو مکہ فتح ہوا اگلا ربیع الاول آیا، مصطفیٰ رخصت ہو گئے۔ صحابہ کی تو دنیا اجڑ گئی لوگوں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ رو رہے تھے، اس دن واقعی رو رہے تھے، صحابہ کا رونا بنتا تھا، صحابہ سے حضور جدا ہو گئے، حضور پردہ فرما گئے۔ وہ ان لوگوں کا، وہ رحیم آقا، وہ شفیق آقا، وہ کریم آقا، جن کے پاس آتے تو کئی دنوں کی بھوک لگی ہوتی، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے بھوک مٹ جاتی، ارے دکھ لے کر آتے، مسکراہٹ مصطفیٰ کو دیکھتے، تبسم مصطفیٰ کو دیکھتے اپنے دکھ بھول جاتے، حضور کے پاس آتے، میرے آقا کی خوشبو سونگھتے، میرے مصطفیٰ کے جسم اقدس کو دیکھتے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، لوگوں اپنے دکھ درد بیماریاں تکلیفیں بھول جاتے۔ ارے جس کا محبوب جدا ہو جائے، محبوب جدا ہو جائے، اس کے لیے اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ صحابہ روتے تھے، صحابہ تڑپتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سینہ وہ ہانڈی کی طرح ابلتا تھا، سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا روتی تھیں، اور یہاں تک کہ لوگ حضور کی قبر سے لپٹ لپٹ کے روتے تھے، حضور کی قبر سے لپٹتے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری یہ حضور کی قبر انور پر آئے، قبر کے ساتھ لپٹ کے
حضور کی قبر کے ساتھ لپٹ کے لیٹ کے اور رونے لگے۔ مروان بدبخت مدینہ کا گورنر تھا، وہ آ گیا، اس نے آ کے آپ کو، اسے نہیں پتا تھا کون ہے، اس نے پیچھے سے پکڑا، کیا کر رہے ہو؟ پیچھے سے حضرت ابو ایوب انصاری نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تھوڑا ٹھٹک گیا۔ آپ نے فرمایا اتیت رسول اللہ ولمعۃ الحجر، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ قبر مصطفیٰ کے پاس صحابہ کا تو لوگوں دکھ اتنا تھا، جناب بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت بلال بولیے نا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ عشق بن یہ ادب نہیں آتا لوگوں، دور بیٹھا غبار راہ سے میر، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ ہر عاشق تڑپتا ہے مدینے جانے کے لیے، اور عاشق صادق بلال مدینہ چھوڑ گیا۔ حضرت ابو بکر روکتے رہے، بلال مت جاؤ، بلال مت جاؤ۔ جب زیادہ زور دیا، حضرت بلال کہنے لگے بھائی ابو بکر، اگر اپنے لیے خرید کے آزاد کیا تھا، اپنے لیے خرید کے تو حکم دو، رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دو۔ پوچھا بلال کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے لگتا نہیں میرا دل اب ان ویرانوں میں، آیا جہاں ہر وقت مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، میرا دل کٹتا ہے، میرے دل پر تیر چلتے ہیں، چھریاں چلتی ہیں، گلیاں مصطفیٰ کی خالی ہیں۔ حضور کے مدینے کی گلیاں وجود مصطفیٰ سے خالی ہیں، میں کیا کروں؟ بلال چلے گئے شام، حلب میں جا کے رہنے لگے۔ کچھ 6 مہینے گزرے ہوں گے، آقا خواب میں آ گئے، حضور خواب میں تشریف لے گئے اور فرمایا یا بلال اما لک ان تزورنا، بلال ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ ہائے ہائے، بلال ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ حضرت بلال اسی وقت اٹھے، اپنی سواری تیار کی، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، حضور کو پکارتے ہوئے وہاں سے تیز سواری لے کر مدینے پہنچے۔ جب مدینے پہنچے پھر احساس ہوا حضور تو مدینے میں ہے ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے ملتے تھے، ایک ایک بچے کو پکڑتے، بیٹا حضور کو ادھر جاتے تو نہیں دیکھا، میرے بچے حضور کو ادھر جاتے تو نہیں دیکھا۔ جہاں حضور بیٹھتے تھے، جہاں جہاں حضور جاتے تھے، بلال ان جگہوں پر جا کے حضور کو تلاش کرتے۔ مسجد نبوی میں آ کے حضرت عمر سے کہنے لگے بھائی عمر، مجھے آقا نے بلایا ہے، حضور کہاں ہے؟ مجھے آقا نے بلایا ہے۔ انہوں نے اشارہ کر دیا الی بیت الذی فیہ رسول اللہ، اس گھر کی طرف جس میں رسول اللہ رہتے ہیں، مین قبر مصطفیٰ ہے۔ حضرت بلال گئے، حضور کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں صحابہ کا کیا پوچھتے ہو؟ صحابہ کا تو دکھ ہی اتنا تھا، صحابہ کا دکھ اتنا تھا۔ وہ جب کئی دیر کے بعد ہوش میں آئے حضرت بلال، امید ہے آقا نے بلایا جو تھا، بے ہوشی میں سب کچھ ملاقات کرا دی ہوگی۔ وائے ہائے، بے ہوشی میں سب کچھ ملاقات کرا دی ہوگی، مل لیا ہوگا اپنے عاشق صادق سے۔ سارے لوگ آگے، بلال آج اذان آپ دے دیں، بلال آج آپ اذان دے دیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ دیں، لوگوں اب مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، اب مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ حضرت بلال، لوگوں نے کہا حسنین کریمین کو بلا لاؤ، وہ ان سے کہیں گے تو بلال سے نہ نہیں ہو سکے گی، پھر بلال اذان دے دیں گے۔ صحابہ کا دکھ سنے مجھ سے۔ حضرت بلال کو حسنین کریمین نے آ کر کہا یا ام بلال نشتہی ان نسمع اذانک الذی کنت تؤذن لرسول اللہ، اے چچا بلال وہ اذان تو سنا دیں جو رسول اللہ کو سناتے تھے، ہم وہ اذان سننا چاہتے ہیں۔ یا بلال نشتہی ان نسمع اذانک الذی کنت تؤذن لرسول اللہ، حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہو گئے، چارہ نہ رہا۔ وہ پھر اذان دی جس کے بارے میں اقبال نے کہا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ علامہ اقبال نے لکھا نا بلال پر جو پورا نظم، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز فقط تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری،
کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اے بلال تیری اذان، وہ جو اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، وہ اذان جب حضرت بلال نے دی، مورخین نے لکھا مدینہ رونے لگا اور اذان اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر مدینے سے سسکیوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں، جو جو اذان بڑھتی جاتی مدینہ مصطفیٰ میں کوہرام مچتا گیا، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، شاہد آقا واپس آ گئے۔ ہائے ہائے، لوگ روتے تھے حضور کی یاد میں، اور اتنا کوہرام مدینے میں کسی دن نہیں مچا تھا حضور کے وصال کے دن کے علاوہ جتنا اس دن مچا۔ حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، لفظ محمد بولا، یہ حضور کو دیکھ کے اذان پڑھتے تھے، یہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے اذان پڑھتے تھے۔ جب حضور نظر نہیں آئے تو بلال گر پڑے، بلال اس سے آگے اذان مکمل نہیں کر سکے۔ لوگوں صحابہ کا دکھ کیا پوچھتے ہیں؟ آج کے کسی خشک مولوی سے کوئی پوچھے تو وہ کہے گا یہ کیا حضور کی سنت چھوڑ دی بلال نے؟ آج کے خشک لوگوں کا جو عشق ہے، خشک لوگ آپ سمجھتے ہیں نا، میں نام نہیں لیتا مگر خشک ہیں کچھ لوگ، اپنے عقیدے میں اپنے محبت خشک دین لیے پھرتے ہیں، خشک دین، قبض شدہ دین جن کا، جس میں خوشی نہیں ہے، جس میں نسبت نہیں ہے، جس میں تعلق نہیں ہے، جس میں تڑپنا پھڑکنا نہیں ہے، جس میں جدائی کی، ہجر کی، وصال کی کیفیتیں نہیں ہیں، جس میں حضور کی یاد نہیں ہے، جس میں حضور کے لیے رونا نہیں ہے، جس میں وہ کیا کہا کسی نے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ لوگ 3 5 7 دن اکٹھے ہوتے ہیں، 4 5 دنوں میں ایک بھی نعت نہیں پڑھتے مل بیٹھ کے، ان کے ایمان کی کیا بات کرنی؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جن کو مدینے کی تڑپ نہ ہو۔ مجھے ایک بندہ ملا، وہ کہتا ہے جی کہ مکہ میں زیادہ ثواب ہے نمازوں کا، عمرے کا، طواف کا، مدینے میں کیا کرنا، 2 4 دن رہ کے حاضری دے کے واپس آ جائے۔ میں نے کہا ارے ظالم، ہم تو ساری زندگی تڑپتے ہیں، اللہ بلائے حضور کے روضہ انور پر حاضری کے لیے، تمہیں ثواب کی پڑی ہے، عاشقوں کو کیا لگے ثواب سے؟ ہائے ہائے، عاشق کو کیا لگے ثواب سے؟ عاشق تو بس ایک امید سے ہوتا ہے، اپنے یار کی ملاقات کو جاتا ہے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائے۔ ارے وہاں تو عاشق تو جاتا ہے ملاقات کے لیے، یہ جگہ یہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے تھے، ان فضاؤں میں میرے مصطفیٰ نے سانس لیا تھا، ارے ان فضاؤں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، ارے یہاں مدینہ کے چاند اور سورج نے مصطفیٰ کی زیارت کی تھی، ارے ان گلیوں میں میرے مصطفیٰ پھرے تھے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ پھرے تھے، تم کن ثواب کے چکروں میں پڑے ہو؟ عاشق تو جاتا ہے دیدار کے لیے، عاشق جاتا ہے بولیں دیدار کے لیے، دیدار کے لیے، اسے وہاں جا کے سلام عرض کرتا ہے۔ اگر آقا نے وعلیک السلام کہہ دیا، تمہاری ساری عبادتیں ایک طرف، سلام کی دعائیں مصطفیٰ ایک طرف۔
नमाजें इकट्ठी कर रहे हो ना, अल्लाह ने दिया हमें भी होंगी इंशाअल्लाह, मगर हुजूर का एक बार अगर मेरे आका ने वाह अलैकुस्सलाम कह दिया, आय हाय, वाह अलैकुस्सलाम एक बार कह दिया अगर हुजूर ने, तो तुम्हारी लाखों नमाजें एक तरफ पड़ी रहेंगी, हुजूर की सलाम की ये दुआ एक तरफ, आय हाय क्या हो जाएगा। मैं मदीना मुनव्वरा में जब हाजिर हुआ, सलाम अर्ज़ करने जाता था, तो मैं हर दफ़ा जिन दोस्तों ने मुझे, आप में से कई लोगों ने कहा था, कईयों ने मुझे व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर लिख दिया कि सलाम अर्ज़ करें, मैं किसी एक का नाम याद करके चला जाता आका की बारगाह में, उसका नाम लेके या रसूलल्लाह फ़लाँ ने सलाम कहा है, मैं कहता हुजूर ने अगर जवाब दिया तो यूँ ही कहेंगे ना अलैका व अलैहिस्सलाम, तुझ पर और उस भेजने वाले पर सलाम हो। मेरे आका का जवाब मिल गया, हम गुनाहगारों के मज़े हो गए। दुनिया और आखिरत में ईमान का लुत्फ़ हुजूर के ताल्लुक़ में है लोगों निस्बत में। सहाबा कराम खुशी नहीं मना सके, सहाबा को वक्त ही नहीं मिला, और जब वक्त आया तो हुजूर पर्दा फरमा गए, सहाबा दुख में रहे। ये बात सच है, सहाबा का दुख बनता था 1400 साल बाद, आज के मौलवी के दुख समझ नहीं आते। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। सहाबा को रोते देखा तो ताबीन रोते रहे, ताबीन को रोता देखा तो तबा ताबीन, लेकिन रोने की शिद्दत में कमी आती गई। 2-3 नस्लें गुजरी, दुख मिट गया, खुशी गालिब आ गई। 2-3-4 नस्लें गुजरी, दुख मिट गया। ऐसा ही होता है ना, आप में से जिनके वालिद या दादा फौत हो गए, जिसने देखा वो दुखी है, जिस नस्ल ने देखा ही नहीं उसे क्या दुख होगा। तो हुजूर के साथ तो ताल्लुक़ था, दुख तो फिर भी था, आज भी। अब सहाबा को पता था हुजूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए, उनकी हर वक्त की ज़ियारत ख़त्म हो गई, वो दुखी थे। मगर लोगों अकीदा ये है, आका आज भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। आका विसाल फरमा गए। बाज लोग कहते हैं विसाल भी इसी महीने में हुआ। अरे लोगों, विलादत से जो नेमत मिली, विसाल से नेमत छिनी नहीं। विलादत से जो नेमत मिली वो विसाल से छिनी नहीं। आका आज भी मस्जिद नबवी में अपने रोज़े अनवर में मौजूद हैं। दलाइल चाहिए हो, मेराज की रात मेरे मुस्तफ़ा ने सारे नबियों की इमामत करवाई। वो नबी कहां से आए थे? जिंदा थे तो आए ना। हजरत मूसा की कब्र के पास से गुजरे, इमाम मुस्लिम की रिवायत, फरमाया फैज़ा मररतु बिक़ब्र मूसा फहुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, कब्र मूसा के पास से गुजरा, वो कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। कब्र में खड़े नमाज पढ़। अंबिया की तो जिंदगी है, अंबिया जिंदा है, मेरे मुस्तफ़ा जिंदा है। फ़इन्ना नबिय्यल्लाहि हय्युन ला यमूत, अल्लाह के नबी जिंदा है, वफात नहीं पाई। मुस्तफ़ा वहां है। फर्क क्या है? पहले हर कोई देखता था, अब कोई कोई देखता है। फर्क ये है, पहले हर कोई देखता था। बू जहलो बू लहब आता वो भी देख लेते, बू बकर उमर आते वो भी देख लेते। अरे पहले उतबा शैबा वो भी देख लेते, उस्मान वली आते वो भी देख लेते। पहले हर कोई देखता था, अब देखने के लिए अब ऐसे करनी की निगाह चाहिए। अब देखने के लिए बिलाल की निगाह चाहिए, अबू बकर उमर उस्मान अली की निगाह चाहिए। लोगों, अपने दिल में वो आँख पैदा करो। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा विसाल तुम्हारे लिए बेहतर। लोगों, मुस्तफ़ा जिंदा है तो हम दुख क्यों करें? अगर हुजूर जिंदा है तो हम दुख क्यों करें? नहीं करेंगे। हुजूर की विलादत, और मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ ये बात, जो लोग कहते हैं हुजूर का विसाल हुआ, तो मैंने कहा फिर आप रोया करें। रोते तो वो भी नहीं ना। या तो ये है कि अच्छा वैसे आम तौर पर कोई हालात हो, तीसरे से चौथे दिन अगर कोई बैठ जाए फौतगी, तो वो कहते हैं सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और इधर 1400 साल बाद फिर वफ़ात मनाने के चक्कर में। हुजूर ज़िंदा है, आका ज़िंदा हैं, और हुजूर की ज़िंदगी का अक़ीदा है उलमाए अहले सुन्नत का और तमाम आइम्मा मुहद्दिसीन का अरसा दराज। तो मीलाद की खुशी पूरे जोश और खरोश से मनाया करें। मीलाद की खुशी हर एक को नज़र आए,
ہر ایک کو نظر آئے، گھروں پر چراغاں کریں، کھانا پکائیں، پکوان بانٹیں، لوگوں میں تقسیم کریں، کوئی پوچھے کیوں تو بتا دیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، کوئی پوچھے نئے کپڑے کیوں پہنے کہہ دو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، کوئی پوچھے خوشیاں کیوں مناتے پھرتے ہو تو بتا دیں آمنہ کے لال کی خوشی ہے۔ اور خوش وہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے اس نے لائٹنگ کی ہوتی ہے، اس نے لائٹنگ، لیکن ساتھ والے گھر نے کوئی لائٹنگ نہیں کی۔ جو خوش ہوگا وہ لائٹنگ کرے گا، جو خوش ہوگا وہ لائٹنگ کرے گا، اور خوشی نظر آئے گی ہر کام سے، ہر فعل سے، اس کی ہر ادا سے خوشی نظر آئے گی۔ اور خوشی اگر نظر آئے تو سمجھ لیں ایمان ہے، اور اگر میلاد کے دن خوشی نظر نہ آئے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، ایمان جا چکا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔